الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ حجۃ الوداع کے عنوان پہ مذاکرہ شروع کیا تھا۔ حجۃ الوداع کے عنوان پہ چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ آج اسی تسلسل کو آگے چلائیں گے اور حجۃ الوداع کے بقیہ نکات آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے، ہم سب کو سیرت کا پیغام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ سن 10 ہجری کو
یہ اعلان کروایا کہ میں حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو حضرات بیت اللہ کے حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ تیار ہو جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو جس صحابی نے سنا، جس مسلمان نے سنا، جس قبیلے والے نے سنا، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ کا شرف پانے کے لیے، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 90,000 صحابہ کرام، یا بعض سیرت نگاروں کے ہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام، بعض کے ہاں 1,14,000 صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ سے 25 ذی القعدہ کو روانہ ہوئے اور 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو عمرہ ادا کرنے، عمرے کے افعال بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پہنچ کر سب سے پہلے طواف کیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے مابین سعی کی۔ سعی کرنے کے بعد جب عمرہ مکمل کر لیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام کو جن کا صرف عمرے کا ارادہ تھا اور جنہوں نے حج قران کی نیت نہیں کی تھی، جن کا عمرہ مکمل ہو گیا تھا، انہیں حکم صادر فرمایا کہ آپ لوگ اپنے سروں کا حلق کر لیں، سروں کو منڈوا لیں، آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میرا ارادہ حج کا ہے۔ جب کوئی حاجی ایک ہی احرام میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کر لے، اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے حج کرنا ہے، اسی لیے میں تو ابھی احرام نہیں کھولوں گا اور سر حلق نہیں کروں گا، آپ حضرات اپنا سر حلق کروا لیں۔ چنانچہ ان صحابہ کرام نے اپنے سروں کو حلق کروایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ایک عظیم الشان خطبہ دیا، جس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ بڑی ہی اہمیت کا حامل خطبہ ہے۔ اس خطبے کو انسانوں کے حقوق کا عالمی چارٹر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کا عظیم الشان محتم بالشان خطبہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے دیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سنا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ لکھنے والوں نے اس خطبے کو لکھا، نبی کریم نے اس خطبے میں کیا کیا تعلیمات دی، کیا کیا ارشادات صادر فرمائے۔ نبی کریم کے اس خطبے کے عربی الفاظ اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد الحمد والثناء علیہ ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ فرمایا اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، قیامت تک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن، 9 ذی الحج کا یہ دن، یوم عرفہ کا یہ دن محترم ہے۔ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر
مکہ مکرمہ حرمت اور عزت والا ہے، ایسے ہی تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو حرام ہے۔ یہ جملہ، یہ تعلیم حضور نے اپنے خطبے کی ابتدا میں دی۔ اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ دن محترم ہے، حرمت والا ہے، عزت والا ہے، ایسے ہی دوسرے مسلمان کا مال بھی عزت والا، جان بھی حرمت والی، اور اس کی آبرو بھی۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں یہ جملہ ارشاد فرمایا جب ایک انسان دوسرے انسان کی جان لینے کا پیاسا تھا۔ انسانوں کی کھوپڑیاں اڑائی جاتی تھی، اس کی کھوپڑی میں شراب پیتے تھے، جب تک اپنے دشمن کے سر کو تن سے جدا نہیں کرتے تھے، اور اس کے سر کی اس کھوپڑی میں شراب نہیں پیتے تھے، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھنے والے تھے۔ ہر امیر تر ہو رہا تھا، ہر بدماش بدماشی کر رہا تھا، غریب ظلم اور بربریت کی چکی میں پس رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن و سلامتی والے ہیں، آپ امن والے پیغمبر ہیں، سلامتی والے پیغمبر ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلی آواز میرے اور آپ کے پیغمبر نے بلند کی کہ یہ عرب کی دھرتی پہ جو لوگ معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں، دوسری کی زمینوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں، باغات پہ قبضے کر رہے ہیں، مال پہ قبضے کر رہے ہیں، عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، حضور نے انہیں یہ تعلیم دی، ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ان دماءکم واموالکم واعراض حرام علیکم، اے لوگوں تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے اس جملے کو اپنے پلے باندھا۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام کے دلجوئی کے لیے اور ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے کہ انہیں اپنے دشمنوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے، دشمنوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا سنو، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ عَزَوْا مِن دِمَائِنَا، فرمایا میں سب سے پہلے اپنا خون معاف کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے دشمن کو معاف کر رہا ہوں، اپنا خون معاف کر رہا ہوں۔ فرمایا کس کا خون ہے؟ فرمایا دما ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب، فرمایا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ربیعہ کا جو میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کا خون میں معاف کر رہا ہوں، جس خون کا بدلہ لینا ہمارے خاندان پہ واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، لیکن اے میرے صحابہ سب سے پہلے میں اپنا خون معاف کرنا ہوں۔ فرمایا اس کا خون کس نے کیا تھا، کس نے اس کی جان لی تھی؟ فرمایا وَقَتَلَهُ حُذَیل، انہیں قبیلہ حذیل نے قتل کیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے چچا زاد بھائی ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کر دیا، میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ چنانچہ جس صحابی نے حضور نبی کریم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا، سب نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ دہشت گردی کی لہر کے سامنے رسول اللہ نے پہلا بند باندھا ہے۔ فرمایا تمام سودی معاملات معاف ہیں، موضوع ہے، باطل ہے، وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن تم اپنا اصل مال لے سکتے ہو، سود اوپر جو ہے وہ معاف ہے، معاف کر دو۔ فرمایا وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ ہی دوسروں پہ ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی اصل پیسوں کو بھی نہیں لے سکتے، جو آپ نے کسی کو 2 لاکھ قرض دیے اور سود اوپر 50,000 لینے ہیں۔ حضور نے فرمایا اصل لے سکتے ہو لیکن ظلم نہ کرو، وَلَا تَظْلِمُونَ، ظلم نہ کرو اوپر 50,000 سود والے، وَلَا تُظْلِمُونَ، تم پر بھی ظلم نہیں ہے کہ وہ 2 لاکھ بھی معاف کرنے کا میں حکم دے رہا ہوں۔ میں نہیں، ایسا نہیں ہے،
فرمایا سود کے معاملات موضوع باطل اور ختم ہے آج سے، تم اپنا اصل سرمایہ، اپنی اصل رقم، اپنا اصل راس المال لے سکتے ہو، وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ خود ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو سلام، آپ کی تدبر کو سلام، آپ کی سیاست کو سلام، آپ کے اصلاح کے طریقہ کار کو سلام۔ آپ نے اس ماحول میں جملہ ارشاد فرمایا جب عرب کی دھرتی پہ سودی معاملات کا لین دین عروج پہ تھا، لوگوں نے سودی معاملات اس حد تک کیے تھے کہ سود میں اپنے بچوں کو بھی گنوا لیتے تھے، وہ بھی مال والا لے جایا کرتا تھا، اس کے بچوں کو، بچیوں کو، بیوی کو بھی سود میں کبھی وہ قبضہ کر لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے سود ختم، سودی معاملات پہ پابندی، سودی معاملات کرنا ممنوع ہے، سود لینا حرام ہے۔ لیکن اپنے صحابہ کرام کو سودی معاملات چھوڑنے کا حکم دینے سے پہلے ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا میرے صحابہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارا معاشی نقصان ہو رہا ہے اور حضور ہمارے معاشی نقصان کا حکم دے رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَزْعُ رِبًا عباس ابن عبد المطلب، فرمایا میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ جس چیز کے ذمے سود دینا ہے اور عباس نے لینا ہے، عباس کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں سودی معاملات معاف ہے، کسی سے سود نہیں لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام نے کروڑوں لاکھوں کے سود چھوڑ دیے، کس لیے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم میں۔ یہی مومن کی نشانی ہے، یہی مومن کی نشانی ہے کہ اللہ کا حکم کان میں پڑنے کی دیر ہوتی ہے، اسے بجا لانے کے لیے وہ ہیلے نہیں کرتا، اس کے لیے وہ کوئی راستہ نہیں ڈھونڈتا۔ مومن کے کان میں جب بھی اللہ کا حکم پڑتا ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے، اپنے باپ کے قاتل کو معاف کیا جا رہا ہے، اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کیا جا رہا ہے، اپنے بیٹے کے قاتل کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، اپنے کروڑوں روپے کا نقصان بظاہر قبول کیا جا رہا ہے، کس لیے؟ کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تقریر کرتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ھذہ، فرمایا شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ اس ارض مقدس، اس سرزمین پہ اب شیطان کی پرستش ہوگی، شیطان کی عبادت ہوگی۔ وہ نا امید ہو گیا ہے کہ یہ صحابہ، یہ محمد کے عشاق اس کے جال میں پھنسیں گے، فرمایا نا امید ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو صحابہ، ایک بات کی امید اسے ہے، وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں لگائے گا، ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھنسائے گا، کہیں ایسا نہ ہو بڑے بڑے جرم چھوڑ دیے، کبیرہ گناہ چھوڑ دیے، چھوٹے چھوٹی چیزوں میں تم لگ جاؤ۔ فرمایا فاحذروہ علی دینکم، اپنے دین کو بچاؤ، اپنے دین کا خیال رکھو۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی نافرمانی ہے، کبیرہ گناہ ہے وہ بھی نافرمانی ہے۔ صغیرہ گناہ کی مثال ایسے جیسے چھوٹا سانپ ہے، کبیرہ گناہ کی مثال ایسے ہے جیسا بڑا سانپ اور اجدا ہے، صغیرہ گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹا انگارہ ہے، کبیرہ گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے آگ کے بہت سارے بڑے بڑے انگارے ہیں۔ لیکن کیا کوئی دانا عقل مند چھوٹے انگارے کو ہاتھ میں پکڑتا ہے، چھوٹے سانپ کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اور بڑوں سے بچتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، چھوٹے سانپ کو بھی وہ جان لیوا سمجھتا ہے کہ اس کا زہر چڑھے گا میں مر جاؤں گا، یہ میری جان لیوا ہے۔
یہ میرے لیے میری زندگی کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چنگاری بھی جلاتی ہے، یہ بڑے انگارے بھی جلاتے ہیں۔ اسی صحابہ کرام نے حضور نبی کریم سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ سنا، وہ صحابہ اللہ کی محبت میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیا، صغیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیا، یوں اللہ کے محبوب بن گئے۔ اللہ نے آسمانوں سے اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا ان سب سے میں نے حسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے محبوب بن گئے، دنیا میں جنت کے وعدے ہوئے ان کے ساتھ، جنت ان کے انتظار میں ہے۔ اللہ دنیا میں بھی راضی، موت کے وقت بھی راضی، اور آخرت میں بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ سیرت کا پیغام سمجھو یہ ہے، ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں، ہم بھی اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، کبیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، صغیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، سب کے سب اللہ کے محبوب اور مقرب بن جائیں گے، سب کے سب دنیا میں اللہ کی رضا کے پروانے لے لیں گے۔ اگر کہیں گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلے گناہوں سے بچنا ہے، پھون پھون کے قدم رکھنے ہیں۔ زندگی بڑی مشکل ہے، نافرمانیوں کے مواقع ہیں، یوں پھون پھون کر احتیاط سے جیو جیسے بارش ہو رہی ہو اور راستے میں کیچڑ ہو، تمہارے پاس سفید کپڑے نیو آپ نے پہنے ہوں تو آپ احتیاط سے قدم رکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں چلتے، احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں کہیں میرے کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ ایسے میرے مسلمانوں، صحابہ کرام کی طرح گناہوں کی چھینٹوں سے اپنے تقوی کے سفید لباس کو میں نے اور آپ نے بچانا ہے، میں نے اور آپ نے بچانا ہے۔ کپڑے گندے ہو جائیں تو ہم اسے دھوتے ہیں، اس کے لیے سرف ہے، پانی ہے، ہم اس سے کپڑے صاف کر لیتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں۔ یوں ہی اگر ہمارے تقوی کا لباس، ہماری روح گناہوں سے گندی ہو جائے، اسے بھی آپ نے صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے کون سا صابن استعمال کرنا ہوگا، کون سا اسپرے استعمال کرنا ہوگا جس سے ہمارا دل پاک ہو جائے، جس سے ہماری روح پاک ہو جائے، جس سے ہمارے تقوی کا لباس صاف ستھرا ہو جائے؟ اس کے لیے نسخہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے بتایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ۔ کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ ہر روز، ہر صبح، ہر شام، رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر لیا کرو، رب سے بھی معافی مانگ لیا کرو، سب کو بھی معاف کر لیا کرو اور رب سے بھی معافی مانگ لیا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کی تقریر کرتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا، ایھا الناس، یہ لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا، واستوصوا بالنساء خیرا، واستوصوا بالنساء خیرا، فرمایا عورتوں کے معاملے میں تمہیں میں خیر کی نصیحت کر دوں، خیر کی اس وصیت کو قبول کر لو۔ واستوصوا بالنساء خیرا، وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دنیا سے جاتے وقت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے بھی یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا، واستوصوا بالنساء خیرا، فرمایا میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خیر اور اچھائی کی وصیت کر رہا ہوں، خیر اور اچھائی کی وصیت کر رہا ہوں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ امان، فرمایا عورتیں تمہارے زیر دست ہیں، تمہاری زیر نگرانی میں ہیں، فرمایا ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، لا يملكن لانفسهن شيئا، عورتوں کا اپنے لیے کوئی اختیار نہیں ہوتا، کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ آپ نے رکھنا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِمَانَةِ اللَّهِ، فرمایا تم نے عورتوں کو اپنے عقد نکاح میں لیا ہے اللہ کی امانت کے طور پہ، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ،
فرمایا وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اللہ کے کلمے کے ساتھ، اللہ کے قانون نکاح کے طور پہ وہ تمہارے عقد میں آئی ہیں، اس لیے تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف تم اپنی چاہت اس سے پوری کرو، اپنی لذتیں اس سے لو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے زیر دست ہیں، زیر نگرانی میں ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن ان کے کچھ حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لکم علیہن حق، تمہارا ان عورتوں پہ حق ہے، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌ، اور ان عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے، تم ان کے حقوق بھی پوری آپ نے کرنے ہیں۔ یہ پیغام، یہ عورتوں کے حقوق کی بات، حقوق نسواں کی بات اس روئی زمین پہ سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیغمبر نے کی ہے۔ سب سے پہلے اس ماحول میں عورتوں کے کیا حقوق تھے؟ جانوروں سے بھی گری ہوئی مخلوق اس کو سمجھا جایا کرتا تھا، گری ہوئی، جس کو جو پسند ہے بس قبضہ کر لیا، لے لیا، یہ ماحول تھا۔ رسول اللہ نے اس ماحول میں دنیا سے جاتے ہوئے حجۃ الوداع میں فرمایا ان عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارا ان عورتوں پر حق ہے، اور فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُعْطِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا، فرمایا تمہارا ان عورتوں پہ یہ حق ہے، ان کا فرض ہے اور تمہارا حق ہے ان پر۔ وہ حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو آنے نہ دیں، یعنی تمہاری عزت کا خیال رکھیں، تمہاری عزت کو داغدار نہیں کریں گی۔ یہ عورتوں کے اوپر مرد کا حق ہے کہ اس عورت کا کردار ٹھیک ہو، وہ پاک دامن ہو، وہ حیادار ہو، وہ غیر محرموں سے اشنائی لگانے والی نہ ہو، غیر محرم کو اپنے گھر میں داخلے کی اجازت نہ دے، وہ گھر کی ملکہ ہے، اس گھر میں اس شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ ہو۔ یہ وہ عورت ہے جو خاوند کے حقوق کو پورا کر رہی ہے۔ فرمایا یہ مرد کا حق ہے بیوی پر، اور بیوی کا فرض ہے کہ اس کے دامن کو داغدار ہونے سے بچائے، داغدار ہونے سے بچائے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْهِنَّ أَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فرمایا ان عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے اور ان عورتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بے حیائی کے کام نہیں کریں گی۔ ایسا نہ ہو کہ خاوند گھر میں نہیں ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہ بے حیائی کے کام سر انجام دے رہی ہیں۔ فرمایا عورتوں کے حقوق مرد پہ ہیں، لیکن عورتوں کے اوپر کچھ فرض بھی ہے نا، کچھ فرائض بھی ہیں جنہیں عورتوں نے پورا کرنا ہے۔ وہ فرض کیا ہے کہ اس کے کردار کو داغدار ہونے سے بچانا ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان سے کوئی بے حیائی کا، غلطی کا کام ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، خاوند کے ساتھ کچھ انبن بن جائے، ناچاکی ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذریع اقوال میں تعلیم دی کہ معاملے کو کیسے آپ نے سلجھانا ہے، معاملات کا حل کیسے ڈھونڈنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، ہر مہینے، ہر 2 مہینوں میں ہم سنتے ہیں فلاں گاؤں میں، فلاں محلے میں فلاں کی بیٹی کو فلاں کے بیٹے نے طلاق دے دی ہے۔ ہم یہ بھی سنتے ہیں سفید ریش بوڑھے اپنے ان بیویوں کو بھی طلاق دے دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے اور ہم نے ٹھنڈے دماغ سے، سنجیدگی سے غور کیا ہے کہ آج تعلیم زیادہ ہے، آج لوگ پڑھے لکھے ضرور ہیں، آج سمجھ بوجھ والے ہیں، اس کے باوجود طلاق کی ریشو، نسبت بڑھ رہی ہے۔ پہلے ہم کہیں سالوں میں کبھی سن لیتے تھے ایک آدھ طلاق کا واقعہ، آج یہ طلاق کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے؟ مسلمانوں سنو، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جب غور کرتا ہوں، مجھے ایک وجہ یہ بھی انتہائی اہم نظر آ رہی ہے
کہ حضور نے بتایا تھا نا کہ عورتیں اپنے خاون کے بستروں کا خیال رکھے گی، ان کا کردار ٹھیک ہوگا، فحاشی نہیں کریں گی، اوریانی نہیں کریں گی، کسی کے ساتھ اشنائیاں نہیں لگائیں گی۔ بڑے دکھ درد سے اس منبر سے کہہ رہا ہوں، بات شاید کسی کو اچھی لگے بری لگے، لیکن ہے حقیقت کہ ہم نے یہ جو موبائل، یہ ٹچ موبائل اپنی بچیوں کے ہاتھ میں تھمائے ہیں، یہ موبائل تھمائے ہیں جس میں طرح طرح کی عجیب پیکیجز ہیں، اور ہم نے اپنے نوجوان لڑکوں کو بھی دیے ہیں، لڑکیوں کو بھی دیے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کوئی ہماری جو ہے نا نگرانی نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا میری بیٹی کیا کر رہے ہیں اس موبائل کے ساتھ، کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے گپے لگا رہے ہیں۔ وہی موبائل سے جو عادتیں بنتی ہیں، کل یہ کسی کے گھر کی زینت بھی بنتی ہے، وہاں پہ بھی اس کا نشہ نہیں اترتا، وہاں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی ستاری کی چادر ہٹ جاتی ہے، معاملات کھل جاتے ہیں، تو پھر 1 2 3 یہ طلاق دی جاتی ہے۔ اسی لیے میرا یہ پیغام لائے بھی چل رہا ہے اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے اس خطبے کے الفاظ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، اللہ یؤتین فرشکم احدا، کہ اپنے خاوند کی چارپائی پہ، اس کے گھر کی چار دیواری میں کسی ایرے غیرے نتو خیرے کسی کو بھی اندر انٹری کی اجازت نہ دیں، چاہے کوئی خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، چاہے چچا زاد ہے، مامو زاد ہے، خالہ زاد ہے، ہر وہ رشتہ دار جس سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اس سے پردہ کیا جائے گا، طلاق کی نسبت ریشو کم ہوگی، گھر جنت نظیر بنیں گے، میاں بیوی کی محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر ان تعلیمات کو ہم پس پش ڈالیں گے تو یاد رکھو طلاق کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، گھر جہنم کدے بن جائیں گے، سکون ختم ہو جائے گا، قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا۔ آج ہم سنتے ہیں فلاں جگہ پہ واقع ہو گیا، کسی نے کسی کی جان لے لی ہے، فلاں جگہ پہ مار دیا۔ یار کبھی سوچو اسباب کیا ہیں؟ کوئی مسلمان دوسری کی جان کب لیتا ہے؟ معمولی بات پہ نہیں لیتا۔ جان کو ہتھیلی پہ آدمی اس وقت رکھتا ہے، دوسری کی جان لیتا ہے جب کسی کی عزت پہ کوئی ڈھاکہ ڈالتا ہے، جب کسی کی عزت کو داغدار کیا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد جاتے وقت، دنیا سے جاتے وقت فرمایا، تمہارے اوپر ایک دوسری کا خون حرام، عزت لینا حرام، مال پہ قبضہ کرنا حرام۔ وہاں پہ یہ بھی فرمایا عورتیں اپنے جو ہے نا خاوند کے حقوق کو پورا کریں، اور مردوں سے بھی کہا جذباتی مت بنے، غلط فہمی میں فوراً یہ 3 طلاقیں اپنی گھر والی کو مت دیا کریں۔ بعض اوقات ہم نے ایسے واردات بھی سنے، ایسے حقائق ہمارے سامنے آئے کہ گھر میں موبائل ضرورت کے لیے رکھا ہے، اس نمبر پہ بیوی کے اس موبائل کے اس نمبر پہ غلطی سے کسی کی مس کال آ گئی، اور آگے انہوں نے سمجھا اپنا کوئی ہے، اس لیے تو یہ کال آ رہی ہے، کال اٹھا دیا گیا، شوہر آ گیا، اس نے دیکھا کہ اس کال لسٹ میں تو یہ اننون نمبر ہے، کہاں سے آیا نمبر؟ اس نے ڈیٹا نکالنا شروع کیا۔ اس عورت بیچاری نے کوئی گناہ کے ارادے سے کال نہیں ریسیو کی، بلکہ اس نے اٹھایا کہ اپنا کوئی ہوگا جو بات کر رہے ہیں، لیکن اس خاوند نے بغیر تحقیق کیے کہ میری بیوی کا کردار کیسا ہے، 1 2 3 کر کے طلاق بھی دے دی، اور کبھی یوں بھی ہوا طلاق سے آگے کا اقدام، اس نے اس کی جان لے لی اور فائر کر کے اس کی جان کو لے لیا۔ اس لیے افراط و تفریط دونوں سے بچنا ہے۔ غلط فہمی، شکوک و شبہات کی بنیاد پر ہم نے جان بھی نہیں لینی، کسی کی جان نہیں لینی، اور ہم نے اپنی عزتوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ہماری بچیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے بیٹیوں نے حضور کی ان تعلیمات کو پلے باندھنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ نافرمانی کر لے عورت تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟
حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے أَن تُحَاجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ انہیں ان کی بستروں میں چھوڑ دو، ان کے قریب مت جاؤ۔ جو سمجھدار عورت ہوگی وہ سدھر جائے گی اور وہ اس کے بعد خاوند کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ فرمایا اگر اس سے بھی باز نہ آئے، حضور نے فرمایا وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فرمایا پھر تم اسے ہلکی مار سے اسے سزا دے سکتے ہو، ایسی سزا جو بہت زیادہ سخت نہ ہو، جس سے اس کے جسم پہ نشان نہ پڑیں۔ ہمارا معاشرہ بڑا افراط و تفرید کا شکار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاں پہ سزا کا بھی کچھ نہ کچھ تصور ہے، کچھ تو وہ ہیں جو بالکل اس چیز کو جائز ہی نہیں سمجھتے، کچھ وہ ہیں جو حیوان بنے ہوتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پہ گھر میں بیوی کو گالیاں دی جا رہی ہے، معمولی معمولی باتوں پہ ڈنڈا لے کے بیوی کو پیٹا جا رہا ہے جانوروں کی طرح۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پھر حضور نے فرمایا میں اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ سب سے اچھا سلوک، گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن حضور کی تعلیمات بتا رہی ہیں آپ نے ظالم نہیں بننا اور آپ نے بے غیرت بھی نہیں بننا، آپ نے بے غیرت بھی نہیں بننا اور آپ نے ظالم بھی نہیں بننا۔ آپ نے انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ اس زندگی کے اس پل صراط پہ چلنا ہے۔ زندگی پل صراط ہے، پل صراط کی طرح باریک ہے۔ آپ نے شریعت کو بھی پکڑنا ہے، آپ نے ظلم سے بھی بچنا ہے، گناہ سے بھی بچنا ہے، اور اپنی زندگی کو آپ نے احتیاط سے گزارنا ہے۔ تو یہ پل صراط سے زیادہ خطرناک ہے۔ کہیں ایسا ہو جائے گا بے غیرت بن جاؤ گے، دعوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا کبھی۔ کوئی ایسے دعوس معاشرے میں ہوتے ہیں انہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ میری بیوی کس وقت گھر سے جاتی ہے، نکلتی ہے، کس وقت آتی ہے، کس سے باتیں کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا جنازہ ان گھروں سے نکلے ہوئے ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو معمولی معمولی باتوں پہ ڈنڈا لے کے پٹائی کرتے ہیں۔ تو ہم نے حضور نبی کریم کی سیرت پہ چلنا ہے۔ کس کی سیرت پہ چلنا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ عورتوں کا تمہارے اوپر حق، تمہارا عورتوں پر حق۔ فرمایا اگر عورت کہیں نافرمانی کرے، آپ نے سمجھانا ہے، بات سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے، آپ نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنی چارپائی الگ کرنی ہے۔ اگر اس سے بھی نہ سمجھ آئے تو پھر آپ نے اسے اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے معمولی سزا دینی ہے۔ اگر اس کا مزاج ایسا بگڑا ہوا ہے، وہ نہ مار سے سدھرتی ہے نہ پیار سے سدھرتی ہے، پھر حضور نے بتایا اسے طلاق دو۔ طلاق کا طریقہ بھی میرے اور آپ کی محبوب پیغمبر نے بتایا۔ فرمایا 3 طلاق ایک ساتھ مت دو، کہیں بعد میں پچھتاوا ہو جائے، آپ رجوع کرنا چاہو راستہ ہی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا پھر طلاق ایسے دو جب عورت کا حیض ایک گزر جائے، اس کے بعد وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، ایک طلاق دو، پھر 1 مہینہ انتظار۔ دیکھو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں نہیں، عورت سمجھتی ہے نہیں۔ اگر اس کے بعد پھر آپ کو سخت غصہ ہے، آپ کہتے ہو برداشت نہیں ہوتا، میں اس کو نہیں رکھ سکتا، پھر بھی ڈائریکٹ 2 اور نہ دو، 1 طلاق اور دو۔ اس کے بعد 1 مہینہ بعد وہ حیض گزرے گا، پھر پاکی کے زمانے میں پھر بھی نہ ہو، پھر تیسرا طلاق دینا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے طریقہ اس لیے بتایا، کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے غصے میں آدمی طلاق دے دیتا ہے، کبھی غلط فہمی میں دے دیتا ہے، کبھی بعد میں پچھتاتا ہے، تو بعد میں راستہ تو ہو نا، اب 1 دی ہے 2 دی ہے تو رجوع کا اختیار ہے۔ عدت کے اندر اس زمانے میں وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ 3 طلاقیں دی ہیں، اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آپشن ہے۔ تو حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا ایھا الناس قولی، فرمایا لوگوں میری بات کو سمجھو، میری بات کو سمجھو۔ فرمایا قد بلغت، میں نے نصیحت تمہیں پہنچا دی ہے، میں نے تمہیں اسلام پہنچا دیا۔ اور فرمایا لوگوں وقد ترکت فیکم امرین، فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ 2 چیزیں ایسی ہیں اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کبھی گمراہ؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم کون سے فرقے پہ چلیں،
کون سے مسلک والوں کی بات مانے؟ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کہتے ہیں رفع یدین کرو، کوئی کہتے ہیں نہ کرو، کوئی کہتے ہیں آمین بلند پڑھو، کوئی کہتے ہیں آہستہ۔ ہم کس کی مانیں، کس کی نہ مانیں؟ میرے آپ کے پاک پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں ایسا نہیں چھوڑا کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں بتایا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا 72 73 فرقے بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی 72 73 میں حق پہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ایک ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوگا، وہ ٹولہ، وہ فرقہ، وہ مسلک جس طریقے پہ میں ہوں میرے طریقے پہ ہوں، اور جس پہ میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے والے ہوں، میرے اور میرے صحابہ کے عمل والے ہوں، وہ برحق ٹولہ ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، قرآن کریم و سنت نبی، اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ او مسلمانوں، کسی کو پرکھنا ہے حق والا کون ہے، اس سے پوچھو قرآن میں یہ ہے جو آپ کر رہے ہو نا، جو کام تم کر رہے ہو قرآن میں ہے، یہ رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی میں، نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں ہے، تو ہم تیار ہیں، ہم بھی کریں گے، وہ دین ہے۔ جو کام قرآن سے ثابت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، حضور کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی صحابہ کرام اہل بیت کے زندگی میں نہیں ہے، میں اور آپ کر رہے ہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ بے دینی اور گمراہی ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، قرآن اور جو کچھ حضور نے کیا وہ سنت ہے، جو حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں کوئی آ کر اس کو ایجاد کرتا ہے، یہ بدبخت گویا یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے پورا دین نہیں پہنچایا، اس لیے یہ مرچ مثالیں لگانے کی مجھے ضرورت ہے، دین مکمل نہیں۔ حالانکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ قرآن کی آخری آیت آ گئی، آخری آیت اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا آج کے دن تمہارا دین مکمل، کمپلیٹ، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام پسند کیا، دین مکمل ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو کچھ حضور نے کیا، حضور کے صحابہ نے کیا، جو قرآن سے ثابت دین ہے، جو اس میں نہیں ہے مسلمانوں میں کروں، کوئی اور کرے، جبے دستار والا کرے، پگڑی والا کرے، کوئی پیر صاحب کرے، کوئی مولوی صاحب کرے، جو بھی کرے وہ دین نہیں ہے، وہ بے دینی ہے۔ ایک بے دینی کی بات جو ہمارے اس معاشرے میں بڑی رائج ہے، ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے نا، فوتگی، تو فوتگی کے موقع کے اوپر ایک بے دینی ہمارے ہاں رائج ہے، اور ہمارے مولویوں نے ایجاد کی ہے، اور ایجاد اپنے پیٹ کے لیے کی، پتہ نہیں کس کے لیے کی ہے، وہ اس کے لیے فوت کی ہوئی ہے، کسی کی ماں فوت ہوئی ہے، جب جنازہ اٹھانے کا وقت ہے، اب جنازہ اٹھانے کے لیے اندر کون جائے؟ وہاں پہ دعا کرانے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ جس کی ماں مری ہے نا، جو دل سے وہ دعا کرے گا، سارے دنیا کے پیر مولوی جمع ہو جائیں، ان کی دعاؤں میں وہ اخلاص، وہ درد اور وہ محبت نہیں ہے جو گناہگار بیٹے، داڑھی مونڈے بیٹے، نافرمان بیٹے کے دل میں اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے ہے نا۔ ہمارے ہاں رائج ہے، ہم کہیں مولوی صاحب اندر چل دعا کرا، ساتھ ہمارے ساتھ 8 10 مشٹنڈے اندر، جس کی ماں فوت ہوئی ہے، مستورات عورتیں جن کا وہ ہماری محرم نہیں ہے، ہم مولوی ضرور لیکن ہمارے ہم سے ان کا پردہ واجب ہے، ضروری ہے، اندر جاتے ہیں۔ اب جس پہ غم ہے، جس کی ماں فوت ہوئی ہے، اس بیچاری بہن کو وہ غم میں کبھی کبھار اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، وہ واویلا کر رہی ہوتی ہے، غم سے نڈال ہوتی ہے۔ اب ہم غیر محرم جب جائیں گے، ان کے بالوں پہ ہماری نظر پڑے گی، ان کے چہرے کھلے ہوئے ان پہ ہماری نظر پڑے گی، اور وہاں پہ عورتوں میں ہم کھڑے ہوں گے، ہم کہتے ہیں آمین الحمدللہ رب العالمین،
دعا کرتے ہیں انصوبی باتیں، یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے، اور بہت سارے ہمیں بھی مجبور کر لیتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ بات آج یاد آ گئی، ایک 2 جنازوں میں یہاں پہ ایسا ہوا ہے، اس لیے میں آج بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب کا کام جب گھر سے چارپائی باہر نکلے، اس کے بعد جا کر جنازہ پڑھاؤ، اس کے بعد اس کے تدفین تلقین جتنے امور ہے وہ کرو، لیکن خدا محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو، حضور کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اسی حضور نے کیا فرمایا، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد فرمایا ایک اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، فرمایا دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آج کے مسلمان پہ بھی مجھے بہت ہی تحجر ہے، قرآن سے پیار ہی نہیں ہے۔ اسے انہیں ہم قرآن سمجھائیں نا تو یہ نہیں آتے، ہم کس سے سنائیں تو یہ لوگ آ جاتے ہیں، حضور کی سیرت پڑھائیں تو کوئی نہیں آتا بدبخت، اور اگر ہم جو ہے نا بابوں کی کہانیاں من گڑت واقعات سنائے تو مسجد بھر جائے گی۔ اسی مسلمانوں 2 چیزوں کو مضبوط پکڑو، حضور کے حجت الوداع کا پیغام سنا رہا ہوں، ایک کیا ہے قرآن اور دوسرا کیا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم نے حجت الوداع کا یہ خطبہ دے دیا، بہت ساری اور باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ جب میری کتاب آئے گی سیرت پہ اس میں تفصیلاً یہ باتیں ہوں گی، پھر حضرات پڑھ لیں۔ حضور نے حجت الوداع کا خطبہ 9 ذی الحج کو دیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج کو مینا میں گئے، مینا میں بھی حضور نے خطبہ دیا، بہت ساری باتیں کی، بہت ساری تعلیمات دی، حج کے مناسک حضور نے مکمل کیے، حج مکمل ہو گیا۔ حضور نبی کریم نے اس کے بعد فرمایا کہ قربانی کرنی ہے، حاجی لوگ وہاں پہ جا کر قربانی کرتے ہیں، یہ مناسک حج میں سے ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، تو 100 اونٹ قربان کرنے تھے۔ حضور نے فرمایا اسے لاؤ، مینا کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محبوب پیغمبر کا ایک معجزہ مینا میں صادر ہو رہا ہے۔ کیا معجزہ ہے؟ حضور نے فرمایا علی کچھ اونٹ آپ نے نہر کرنے ہیں، کچھ میں نے ذبح کرنے ہیں۔ علی نے فرمایا لبیک، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا لاؤ میرے پاس، 5 اونٹوں کو صحابہ کرام لاتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہم حضور کے سامنے 5 اونٹوں کو لاتے تھے، ہر اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر رسول اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے پہلے مجھے قربان کریں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت میں 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کر دیے، اور علی المرتضیٰ نے گھنٹوں لگائے، بڑی محنت کی، کبھی ایک کو پکڑتے ہیں پھر اسے نہر کرتے ہیں، پھر دوسرے کو پکڑتے ہیں، بڑی مشکل سے 37 اونٹ حضرت علی نے نہر کیے، یوں 100 کی تعداد مکمل ہو گئی۔ پھر رسول اللہ نے مسلمانوں حجت الوداع میں بڑی دعائیں کی ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ آج ہم اس محبوب پیغمبر کو ہم نے بھول دیا۔ حضور نبی کریم نے مزدلفہ میں ایک دعا مانگی، میں یہ دعا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور نے دعا مانگی، روتے گئے، کس کے لیے مانگی؟ اپنے علی کے لیے نہیں، اپنی فاطمہ کے لیے نہیں، اپنے ابوبکر عمر کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، اپنی امت بعد میں آنے والے میرے جیسے گناہگار اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے رو رو کے دعا مانگی۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے میرے محبوب آپ کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن ظالم کو نہیں معاف کروں گا، مظلوم کا حق ظالم سے میں لوں گا، مظلوم کو دلاؤں گا۔ رسول اللہ رحمت للعالمین پیغمبر بڑے ہی عجیب حال میں ہیں، جذبہ حال میں مسلسل روتے گئے، اس دن دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی، اتنے روتے گئے، اچانک حضور مسکرا گئے۔ ابوبکر عمر کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رہے اور آپ ہمیشہ مسکرائیں، کیوں ابھی مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے کل دعا مانگی تھی، اے اللہ جو میری امت میں ظالم ہے نا، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، قتل کیا ہے، کسی کا مال قبضہ کیا ہے، اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔
اللہ نے فرمایا وہ تو معاف نہیں ہو سکتے، میں مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ تو میں نے کہا تھا اللہ آپ اس پہ قادر ہے نا، مظلوم کو جنت میں اس مال اور اس چیز کے بدلے میں جنت کا ٹکڑا دے دیں اور ظالم کو معاف فرما دیں۔ کل میری یہ درخواست منظور نہیں ہوئی تھی، آج اللہ نے میری یہ درخواست بھی منظور کر دی ہے۔ اسی شیخ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندوں کے حقوق معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کر لے کہ پرایا حق، پرایا مال دوسرے کی زمین اسے دے دوں، معافی مانگ، اس کے باوجود بھی کوشش کرتا رہا، کچھ رہ گیا بیچارے سے، فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس پہ قادر ہے کہ اس کے حق کے بدلے میں جنت میں ٹکڑا دے دے اور اس کو راضی کر دے، خوش کر دے اور ظالم کو معاف کر دے۔ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک بات ہی ہوئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مکمل ہو گیا نا، حضور نبی کریم نے اپنے سر کو منڈوانا تھا۔ وہ کتنا خوشبخت حجام ہوگا جس کے ہاتھ میں اسرہ ہوگا، جس نے حجۃ الوداع میں میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے سر سے بال اتارے ہوں گے۔ سیرت نگاروں نے اس کا نام بتایا، اس کا نام تھا معمر بن عبداللہ بن نزلہ۔ معمر بن عبداللہ بن نزلہ کے ہاتھ میں اسرہ ہے، حضور کے دائیں طرف کھڑا ہے نا، حضور نے ایسے دیکھا، فرمایا معمر تو آج خوش ہے، آج تو اللہ کے محبوب کے سر کو منڈوائے گا، اس کے بالوں کو ترشوائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے نبی میں خوش کیوں نہ ہوں، یہ اعزاز صرف مجھے حاصل ہے، یہ ابو بکر کو نہیں ہے، عمر کو نہیں ہے، عثمان کو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے دائیں طرف سے بال ترشواؤ، بال اتارو۔ اس سے سنت طریقہ معلوم ہو گیا، جتنے ہمارے بھائی یہ کام کرتے ہیں پیشہ، دائیں طرف سے سٹارٹ کریں، انہیں سنت کا ثواب ملے گا۔ کس کا ثواب ملے گا؟ پیسے مفت میں سنت کا ثواب بھی لے رہے ہوں گے۔ بال یہاں سے ترشوایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہاں پہ کنارے پہ کھڑے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آواز دی، ابو طلحہ یہ بال تقسیم کرو۔ وہ بال جو گر رہے ہیں نا، دائیں طرف کے جتنے صحابہ کرام ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سائیڈ والوں کو یہ بال ان میں تقسیم کرو، جو بائیں طرف ہیں ان میں تقسیم کرو۔ سلیم بائیں طرف کے بال انہوں نے تقسیم کیے ادھر سے۔ سامنے حضرت خالد بن ولید کھڑے ہیں، کہنے لگے او معمر تو میرا بھائی ہے، میری ایک درخواست ہے، حضور کی پیشانی کے بال، حضور کی پیشانی کے مبارک بال تبرک کے طور پہ یہ مجھے دینے ہیں، کسی اور کو نہیں دینے۔ یہ بال ہیں جب حضور سجدے میں جاتے یہ بھی سجدہ کرتے۔ معمر نے ان بالوں کو ترشوایا، حلق کیا، خالد بن ولید آگے لگ کے ان بالوں کو اپنے پاس محفوظ کیا۔ پوری زندگی خالد بن ولید نے حضور کے اس تبرک کو، برکت والے بالوں کو اپنے امامے میں رکھا۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں میں جس مارکے میں بھی گیا، حضور کے ان مبارک بالوں کی برکت سے، حضور کے منہ مبارک کی برکت سے، فرمایا ہر محاذ میں مجھے کامیابی ہوئی اور ہر محاذ پہ میں نے جو ہے نا فتح کے جھنڈے گاڑے۔ جنگ یرموک ہے، خالد بن ولید سے وہ امامہ گم ہو گیا، خالد رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا وہ پرانا امامہ تھا، اب کیوں رو رہے ہیں، نیا امامہ باندھ لیں۔ فرمایا تمہیں علم نہیں ہے، امامہ قیمتی نہیں ہے، اس امامے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال ہیں۔ دوبارہ وہ امامہ ملا، خالد بن ولید نے اس سے چوما اور خوش ہو گئے۔ یہ حجۃ الوداع کے اہم واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بقیہ واقعات اور حضور کا وصال مبارک، حضور دنیا سے کیسے رخصت ہوئے، یہ 2-3 جمعے انشاءاللہ اس میں مفصل گفتگو ہوئی۔ حضرات سے گزارش ہے حضرات وقت پہ آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔